الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ آج کا سبق، قالوا انہوں نے کہا، یعنی قوم نے، ادعو تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما کیسا ہو، لونہا اس کا رنگ، یعنی اس گائے کا رنگ۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، انہوں نے کہا تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر کہ وہ بیان کرے اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ یعنی اللہ، یقول فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃ ایک گائے ہے، صفراء زرد رنگ۔ قال انہو یقول انہا بقرۃ صفراء، کہا کہ بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک زرد رنگ کی گائے ہے، فاقع خوب گہرا ہے، لونہا اس کا رنگ، تسر خوش کرتی ہے، ناظرین دیکھنے والوں کو، فاقع لونہا تسر الناظرین، خوب گہرا ہے اس کا رنگ اور دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ اب اس آیت میں یعنی بنی اسرائیل کے بار بار سوالات، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار ان کا سوال کرنا کہ اپنے رب سے دعا کر اور ہمیں پوچھ کے بتا، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، گائے کو ذبح ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں گائے کی محبت تھی، اس کی پوجا میں مبتلا تھے، تو اس لیے کویسچن پہ کویسچن ان کے جاری تھے کہ ہمیں پوچھ کے بتا کیسی ہو کیسی ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ رب العزت سے دعا کرتے اور پوچھ کے ان کے سوال کا جواب دیتے، اور سارے سوالات کے جواب دیے، اور فرمایا فاقع لونہا تسر الناظرین کہ گائے بھی ایسی ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کرے۔ اس سے پتہ چلا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو دیکھنے سے خوشی ملتی ہے، یعنی خوبصورتی انسان کو متاثر کرتی ہے۔ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں تو اللہ رب العزت کی جنت میں ساری نعمتیں، اور بہت نعمتیں ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک نعمتیں، کھانے کی بات کریں، پھلوں کی بات کریں، ایک سے بڑھ کے ایک پھل، پینے کی بات کریں تو مختلف قسم کے مشروبات، دودھ کی، شہد کی، شراباً طہورا، پانی کی نہریں، اور اسی طرح تکیے لگے ہوئے، یعنی ایک سے بڑھ کے ایک نعمت جنت میں موجود ہوگی۔ لیکن ان سب نعمتوں سے بڑھ کے ایک نعمت کیا ہے؟ وہ اللہ کا دیدار ہوگا، یعنی دیکھنے کی نعمت، کہ جس کو دیکھ کر انسان کو راحت ملے گی، سکون ملے گا، تو وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خوبصورت چیز دیکھنے سے سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے دیدار سے کافروں کو محروم کر دیا ہے، وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے، حجاب ہوگا۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافروں کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے کہ اللہ اپنے آپ کو ان سے چھپا لیا ہے کہ اللہ کو وہ نہیں دیکھ سکیں گے، یہ ایسی نعمت سے محروم ہو گئے کہ جس کو دیکھنے سے سکون ملے گا، راحت ملے گی، جو سب سے بڑی نعمت ہوگی، کہ جس نعمت کے آگے جنت کی ہر نعمت ہیچ ہو جائے گی، چھوٹی ہو جائے گی۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایک ایسا رنگ ہو یا صرف زرد رنگ کی ہو، بلکہ کہا زرد رنگ کی ہو اور دیکھنے والوں کو خوشی بھی دے، یعنی جو دیکھے خوش ہو جائے، ایسی ہونی چاہیے۔ قالوا پھر انہوں نے کہا، آگے دوبارہ، قالوا انہوں نے کہا، ادعو تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما کیسی ہے، ہی وہ گائے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا تو اپنے رب سے دعا کر کہ وہ واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان بے شک البقرہ گائے، تشابہ مشابہ ہو گئی ہے، علینا ہم پر، ان البقرہ تشابہ علینا بے شک وہ گائے مشابہ ہو گئی ہے ہم پر، وَإِنَّا اور یقیناً ہم،
ان اگر شاء چاہا، اللہ اللہ نے، لمہتدون البتہ ضرور راہ پائیں گے، ضرور ہدایت پائیں گے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور یقیناً ہم اگر اللہ نے چاہا تو راہ پالیں گے۔ یعنی اگر اللہ نے یہ بات چاہی تو جو ہم پر ایک چیز مشبہ ہو گئی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا اور سوال پہ وہ سوال کرتے جا رہے تھے، تو کہا کہ ہم اس میں راہ پالیں گے، ہمیں راستہ مل جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انشاءاللہ کہنے سے اگر اللہ رب العزت بندے کا کام آسان کروا دیتا ہے، وہ بندہ کام کر لیتا ہے کہ جو انشاءاللہ کہتا ہے سچی نیت سے، اور جو نہ کرنے کی نیت سے انشاءاللہ کہے اس کا کام پھر نہیں ہوتا۔ تو یہ الفاظ اللہ پر توکل بھی ہے، بھروسہ بھی ہے، اور یہ ایک دعا بھی ہے کہ کوئی بھی کام ہو، اس کا ارادہ ہو، تو اس کو کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہنا چاہیے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ ضرور کام کر پاؤں گا۔ تو اب یہ ان کا ایک یہ بھی سوال تھا۔ اب اس کے سوال پر اگلی آیت میں جواب آ رہا ہے تفصیل کے ساتھ کہ ما ہی وہ گائے ہمارے لیے کیسی ہو، تو یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔